بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی اینڈ چلڈرن میں آج ہم بچوں کا ایک بیہیویئر ڈسکس کر رہے ہیں۔ بچہ جب کلینک میں آتا ہے، ڈاکٹر کے چیمبر میں آتا ہے، تو بالعموم اس کا رسپانس کیسے ہوتا ہے، اور اس رسپانس یا اس آبزرویشن کی بنیاد پہ آپ کس طرح اس کے مسائل اور میڈیسن تک پہنچ سکتے ہیں۔ بچہ ٹیمڈ ہوتا ہے، شائع ہوتا ہے، لیکن اس کا رسپانس کیسے آتا ہے؟ مثلاً آپ نے بچے سے پوچھا، ہاں بھائی کیا حال ہیں، ٹھیک ہو، کیا مسئلہ ہے، کیسے آئے ہو؟ اب بچہ جواب دینے کی بجائے، رسپانڈ کرنے کی بجائے اپنی مدر کو یا جو ان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، فادر ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، تو اس کے وسپرنگ شروع کرے گا، اس کے کان میں آہستہ آہستہ کچھ بتائے گا۔ جو بھی بتانا ہوگا ڈائریکٹ بتانے کی بجائے وہ وسپرنگ موڈ میں چلا جائے گا۔ عام بات، کیا نام ہے، کیا کرتے ہو، پڑھتے ہو نا، سیدھی سی بات ہے، کون سی کلاس میں ہو، جو بھی پوچھتے جاؤ گے وہ اپنی مدر کو یا جو بھی اس کے ساتھ ہے اس کو بتانا شروع کرے گا۔ یہ علامت بڑوں میں بھی جا کے ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کا کیسے اظہار ہوتا ہے وہ بھی میں آگے چل کے ڈسکس کرتا ہوں۔ ہومیوپیتھک ریپیٹری میں اس بیہیویئر کو، اس علامت کو کیسے روبرک کی زبان میں بیان کیا گیا ہے، ایگزیکٹنس کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ مائنڈ چیپٹر میں ہم جائیں گے۔ مائنڈ کے اندر ہے اسپیچ، اسپیچ کے اندر ہے وسپرنگ، وسپرنگ کے اندر پوری ڈیٹیل دی ہوئی ہے، آنسرنگ ٹو دا مدر انسٹیڈ آف ٹو دا پرسکرائبر ڈائریکٹلی، کہ جب آپ اس سے کوئی بات پوچھتے ہیں تو وہ جواب دینے کی بجائے ڈائریکٹ ہیلر کو، پرسکرائبر کو جواب دینے کی بجائے وہ اپنی مدر کو، مدر سے مراد جو بھی اس کے ساتھ ہے، اگر بچہ ہے تو سیدھی سی بات ہے بالعموم ماں یا باپ کے ساتھ آیا ہوا ہوتا ہے یا آئی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ اس کے کان میں وسپر کرتا ہے، جواب دیتا ہے لیکن اس کے تھرو دیتا ہے۔ اس کی ایک ہی دوا ہے، وہ ہے سائلیشیا۔ یہی علامت بڑوں میں بھی کیسے آئی ہوئی ہے، ہم جب آبزرو کرتے ہیں اپنے چیمبر میں کیس ٹیکنگ سیشن کے دوران، تو جب یہ پیشنٹ آتا ہے اس طرح کا، وہ اکیلا نہیں آتا، چاہے وہ میل ہے چاہے فیمیل ہے۔ ایون یورپین کنٹریز میں بھی جہاں اکیلے جانا کوئی عجیب بات نہیں ہے، یا پاکستان کے بھی شہری علاقوں میں جہاں جو کیریئر اورینٹڈ پیپل ہوتے ہیں، خواتین بھی بالعموم وہ اکیلے اپنے سارے زندگی کے معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، مگر یہ پیشنٹ مرد ہو، خاتون ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، بڑا ہو، یہ اکیلا نہیں جائے گا، کسی بھی کام میں اس کی کوشش ہوگی کوئی نہ کوئی ساتھ ہو۔ مجھے ایک کیس یاد آ رہا ہے، ایک پیشنٹ جو ہے جو بہت ٹاپ لیول کا میک اپ آرٹسٹ ہے ابھی بھی ماشاءاللہ سے، وہ اپنی مسز کو لے کے آیا جو کوئی خاص پڑھی لکھی نہیں تھی، بات میں ان سے کرتا تھا، جواب مسز دیتی تھی، یا وہ مسز کی طرف دیکھتا تھا اور مسز جواب دینا شروع کر دیتی تھی۔ حد یہ کہ وہ صرف مسز کو نہیں لایا، میرے ایک دوست کو جو پرانا دوست تھا اس کو بھی ساتھ لے کے آیا، یعنی پہلے اس کو ساتھ کنفرم کیا پہنچ گئے ہو، کیونکہ وہ وہاں ہیئر کٹ وغیرہ لیتے رہتے تھے، جس طرح بھی تعلق تھا، اور جب وہ پہنچ گئے پھر انہوں نے مسز کو کنفرم کیا وہ پہنچ گئی ہیں، کیونکہ بیٹھے ہوئے تھے، ویٹ کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا پھر میں آتا ہوں، اور وہ گاڑی میں بیٹھے تھے باہر، یعنی جب تک ان کی تسلی نہیں ہو گئی، یہ پہنچ نہیں گئے، تو اس وقت تک وہ اندر نہیں آئے۔ اور جب میں پوچھوں مسئلے کے کوئی ڈسکشن کروں، یا تو ان کی مسز ڈائریکٹ جواب دینے لگ جائیں کیونکہ ان کو پتہ تھا انہوں نے ہی جواب دینا ہے، ان کی سال ہر سال کی یہ سچویشن بن چکی تھی، یا وہ مسز کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے تھے، یہ بھی وسپرنگ ہی ہے، مقصد یہ کہ ڈائریکٹ جواب نہ دینا۔ اچھا، اس کو ہم نے لکیر کے فقیر نہیں بننا، بعض معاملات زندگی ایسے ہوتے ہیں جس میں، یا بعض انسان بھی ایسے ہوتے ہیں اپنی ایجوکیشن کے حساب سے، لائف کے معاملات کی وجہ سے، زندگی کے کئی فیکٹرز کی وجہ سے وہ ڈائریکٹ اس طرح جواب نہیں دیتے، تو وہاں ضروری نہیں ہے کہ یہی روبرک لگ رہا ہو، علامت لگ رہی ہے۔ مثلا کسی بچی نے کوئی بات بتانی ہے، جو اپنے پرسنل کوئی ایشو بتانا ہے، جو ایسا نہیں ہے پبلکلی وہ ایزیلی بتاتی رہتی ہو،
میں ان معاملات کی بات کر رہا ہوں جو روٹین میں ہے، مثلا نام کیا ہے، کس اسکول میں پڑھتے ہو، کیا تکلیف ہے، کیا مسئلہ ہے، ان عام رسپانسز پہ بھی عام جواب نہ دے سکے سادہ طریقے سے۔ جو لوگ کوئی خاص بات ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے جو عام طور پر نہیں کیا جاتا پبلک میں ڈسکس، تو کوئی پرائیویٹ بات ہے تو اس میں اپنی والدہ کو یا بڑے کو، کوئی بچی یا بڑا ینگ بچہ لے آتا ہے اور وہ ڈسکس کرتا ہے، ماما یہ بھی بتائیں وہ بھی بتائیں، تو وہ قطعاً قطعاً اس کیٹیگری میں نہیں آتا۔ ہاں باقی ٹوٹیلٹی مل رہی ہے تو ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آخر میں دوائی کا استعمال اور طریقہ بھی، بچے کے اس طرح کے بچے اور بڑے کا مسئلہ کوئی بھی ہو، ہمیں اس ایک بات سے کہ جب ہم بات کرتے ہیں سمپل، تو وہ بچہ یا بڑا دوسرے کو آگے کرتا ہے کہ آپ جواب دیں اس بات کا، یعنی وسپر کرے گا، بتائے گا، لیکن جواب دوسرے نے دینا ہے۔ ان لوگوں کو اپنی امیج کا بہت خیال ہوتا ہے۔ سلیشیا بچے ہم انہیں کہتے ہیں۔ یہ سلیشیا بچوں کے اوپر میں نے ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے بڑی تفصیلی، کہ ان بچوں کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز لائف کیا ہوتا ہے، ان کو ہیلتھ کے کون کون سے مسئلے ہو سکتے ہیں، صحت طبیعت کے حوالے سے، موڈ مزاج کے حوالے سے، ایکشن ری ایکشن اور رسپانسز کے حوالے سے ان کے کیا کیا دقتیں ہوتی ہیں، اور خدا نخواستہ آرٹسٹک اور اے ڈی ایچ ڈی بچے ہوں تو ان کا بھی پورا میں نے ڈسکس کیا ہوا ہے ویڈیو میں لنک دے دوں گا یہاں پہ، تو آپ دیکھ لیں گے کہ پوری ویڈیو دیکھنے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ عام طور پر سلیشیا بچے یا بڑے کیسے ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے، یہ عام طور پر شرمیلے ہوتے ہیں، ٹیمڈ ہوتے ہیں، مگر ضدی ہوتے ہیں۔ لاکھ ان کو کہو کہ خود جا کے اپنا مسئلہ بتاؤ، یہ نہیں بتائیں گے، آپ زور لگا لیں، آئیں گے ہی نہیں، ڈسکس ہی نہیں کریں گے جب ان کو خود کچھ کرنا پڑے تو۔ ان کو سردی زیادہ لگتی ہے، ان کو عام طور پر کان کے مسائل ہوتے ہیں یا ای این ٹی کے مسائل ہوئے رہتے ہیں، ہر موسم کی تبدیلی پہ ان کو ایشوز ہوتے ہیں، الرجیز، چھینکیں صبح اٹھتے ہی ان کا بڑا اہم ترین معاملہ ہے، کان بہنا بھی ان پیشنٹس کا بالعموم ایشو ہوتا ہے۔ یہ واضح طور پر ضد کو دل میں رکھتے ہیں، مثال کے طور پر بچہ بھی ہے چھوٹا سا بھی، 3 سال 4 سال کا، آپ نے کہا ہم فرائیڈے کو جائیں گے وہاں پہ، کچھ بھی اس نے کہا، ہم نے کہا ہم جائیں گے، ایسے ہی کہہ دیا، یا اس نے پوچھا ماما یہ کریں گے نا، آپ مجھے بنا دو گی نا، یہ لے کے دو گی نا، آپ نے کہہ دیا ہاں، ایسے ہی فائدہ ہوئے، جب جائیں گے ہاں لے کے دیں گے، جب نانی کے گھر جائیں گے تو یہ کر لیں گے۔ اب نانی کے گھر آپ چاہے 4 مہینے بعد جائیں، 3 مہینے بعد جائیں، ان کو وہ بات یاد ہوگی، وہ سچویشن بھی یاد ہوگی، آپ کہیں گے کب میں نے کہا تھا، کب کی بات ہے، ایسے کہہ رہے ہو، نہیں وہ کہیں گے آپ دیکھیں نا اس وقت جب کمپیوٹر پہ بیٹھے تھے تو آپ نے کہہ رہے تھے میں کیس لے رہا ہوں یا یہ کر رہا ہوں، یا آپ جب اس وقت ہاں سموسے بنا رہی تھی اس وقت میں نے آپ کو کہا تھا، آپ نے کہا ابھی تو چھوڑو نا، ابھی تو بیٹھو، جب جائیں گے نانی کے گھر لے دوں گی۔ اس طرح کی کوئی بات آپ کو یاد کرائیں گے، ایگزیکٹ نقشہ سب کچھ، چاہے وہ 3 مہینے کی بات ہو، مہینے کی بات ہو، چھٹیوں کے بعد کی بات ہو، کوئی بھی بات ہو، ان کے اندر وہ چیز رچ بس جاتی ہے، وہ اس کو فکس کر لیتے ہیں۔ سلیشیا ہم نے پکڑا کہاں سے معاملے کو، کہ پیشنٹ اگر ہمارے کلینک میں آیا ہے اور اس نے بات کا جواب دیتے ہوئے دوسرے پہ ڈپینڈ کیا، عام سادہ روٹین کے معاملات میں جواب دینے میں بھی، تو اس انسان کی، اس بچے کی، اس بڑے کی دوا ہے سلیشیا، سلیکا پی سے بولتے ہیں، 200 10 قطرے صبح اور 10 قطرے رات۔ یہ بہت ڈیپ ایکٹنگ میڈیسن ہے اور بڑا بھرپور اور فوری نتیجہ دے سکتی ہے اگر مسئلہ ایکیوٹ ہے، آج کل کا ہے، خاص طور پر الرجیز وغیرہ کے اگر معاملات ہوں، کان بہنے کے ایشوز ہوں، یا جن کے لیے بہت زیادہ دوائیاں لی جا چکی ہوں، تو اس کے لیے پراپر ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، صرف ایک میڈیسن سے کیور کی طرف جانا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ سیلیشیا 200 10 قطرے صبح اور 10 قطرے رات، 10 12 دن لینا کافی ہے، لمبا اس میڈیسن کو بالکل نہیں دینا چاہیے ورنہ سپریس کر دے گی اور مسائل اور طرف چلے جائیں گے۔ پروردگار ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، شکریہ۔